کے لیے ایک بلند ترین آپ حضرات پنجتنی صلوات ارشاد فرمائے تو آغاز کرا جائے۔ معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ حسین، یہ مجلس جو بعنوان چہلم شہداء کربلا منعقد ہو رہی ہے، اور آپ پچھلے برس بھی مشاقیر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ معروضات آپ نے سماعت کیے تھے، اور اس سال بھی یہ توفیق میرے نصیب ہوئی ہے تو کچھ باتیں آپ حضرات کے ذہن اقدس کے حوالے کر کے انشاءاللہ، چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے جہاں جانا بھی ہے، لہذا تقریباً 3:56 اور 55 ہو رہا ہے، اور میں کوشش کروں گا مجلس اپنے وقت پہ تمام ہو تاکہ آپ اس منزل تک پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ ملوز خاطر رہیں۔ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کا ایک بہت ہی عظیم سورہ ہے، سورہ لقمان، اور اس سورے میں اللہ نے جناب لقمان اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں نے ابھی قصہ کی مجلس میں عرض کیا، اس کی کچھ باتیں آگے کی طرف آپ کی طرف اشارہ کر کے بات کو ایک اہم مرحلے تک، جو کہ بہترین کلام مولا عباس پہ آپ سماعت کر رہے تھے، ہمارے ممدوح بھی غازی ہیں تو انشاءاللہ محسوس کریں، چونکہ شہداء کے مجلس ہے تو ایک سلسلے سے وہاں تک پہنچے گی، لہذا چونکہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور ایک ہدایت، اور خاص کر اگر کسی کو روشنی چاہیے تو اس کتاب سے اپنے کو متمسک کرے، اس کتاب سے اپنے جڑے، اس لیے کہ یہ کتاب صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ آخرت تک پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ اس کتاب کا رشتہ، اس کتاب سے تعلق خالی ہمارا اور آپ کا یہ نہیں ہو، آپ محسوس کریں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ تک اہم پہنچیں گے اور محسوس کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم جس زمانے میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں کہ ہم پڑھیں اور معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، 1400 برس سے آپ قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے معروضات کو، قرآن کے بیانات کو، قرآن کے کہانیوں کو، قرآن کے قصوں کو، قرآن کے وہ تمام تر ان باضمیر شخصیتوں کا تذکرہ آپ جس طرح سے سنتے چلے آتے ہیں۔ قرآن کمال ہے، اور قرآن اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ دنیا لمحہ بلمحہ پرانی ہوتی جاتی ہے، قرآن کا بیان روز بروز نیا ہوتا جاتا ہے۔ نہیں، آپ تک اگر بات پہنچ گئی تو آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سمجھیں کہ قرآن میں وہی مزہ ہے جو مجلسوں میں مزہ ہے، قرآن میں وہی مزہ ہے جو کربلا کے ذکر میں مزہ ہے۔ اب تک پہنچے نہیں، 1400 برس سے ذکر سید الشہداء، ذکر کربلا ہو رہا ہے، مگر آپ نے محسوس کیا ہوگا نہ اس پہ کہنگی آئی، نہ پرانا پن آیا، نہ فرسودگی آئی، نہ کوئی اس پر یہ ہوا کہ یہ پرانا ہو گیا، اسے چھوڑو، وجہ نہیں سمجھے آپ، چونکہ حسین نے اس کا رشتہ منہ کے نیزے پہ تلاوت کر کے ایسا چھوڑا کہ نہ قرآن پرانا ہوگا، نہ ذکر کربلا پرانا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ حیدری، ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں بارش ہو گئی، نوجوانوں کی محنتیں، آپ تھوڑا سا ہمراہی کریں تو گفتگو آپ تک پہنچے گی، لہذا یہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے کوئی آئیڈیل یا رہنما نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیشہ کے لیے، کائنات کے لیے، اور اس کا رشتہ اس لیے بھی مضبوط ہو جاتا ہے چونکہ اس کتاب کو، یا لفظ کہوں، حسین نے اسی لیے تو کچھ نہیں پڑھا، حسین نے اسی لیے قرآن پڑھا۔ ارے پڑھ تو کچھ بھی سکتے تھے حسین، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ اس کتاب کو پڑھائی اس لیے تاکہ ہر خطیب کے لیے، ہر ذاکر کے لیے حسین بتا گئے کہ تمہاری
آغاز تمہارا، انجام تمہارا مرحلہ اگر شروع ہو تو قرآن کی آیتوں سے ہو، قرآن کے ذکر سے ہو، قرآن کے بیانات سے ہو، قرآن کے اس عظیم کیریکٹر سے ہو۔ لہذا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک عظیم سرمایہ ہے، قرآن جیسی ایک عظیم دولت ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی نے اپنا سسٹم اپنے اعتبار سے سیٹ کر رکھا ہے، جس کو جس طرح سے جس میں مزہ ہے وہ اسی اعتبار سے ہے۔ کسی کو سننے میں مزہ ہے قرآن کا، کسی کو جس اعتبار سے مزہ ہے، کوئی اپنے اعتبار سے اس قرآن کو سیٹ کیے ہوئے ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں ایک فقرہ کہہ کے، تاکہ قرآن پہ ہی بات خالی نہ رہ جائے، آپ اس کے مطالب تک بھی پہنچ جائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اعتبار سے سیٹ کر رکھا ہے، کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو اس کو آپ نے اس کے نیچے سے نکال دیا، کوئی مریض ہو گیا تو اس کی آپ نے اس کو ہوا دے دیا۔ یہ سارے فائدے پہنچ تو جائیں گے، مگر یہ یاد رکھیے قرآن صرف ہوا دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ لفظ کہو، اگر قاعدے سے قرآن پڑھ لے تو بہت کو ہوا میں اڑانے کے لیے ہے۔ ارے میں کیا محسوس کیا ہی نہیں آپ نے، فقرہ تو بڑا عظیم تھا، آپ نہیں سمجھے۔ قرآن اگر کوئی قاعدے سے پڑھ لے تو بہت سے سپر پاور کو ہوا میں اڑانے کے لیے ہے۔ ارے اگر نہ قد کر پائے تو پھر کب پڑھو گے؟ نہیں دیکھا، یہ اصل قرآن پڑھنے والے صرف نہیں تھے، قرآن سمجھنے والے بھی تو تھے، تبھی تو یہ صرف خیبر زمین میں نہیں آسمان میں دکھا رہے تھے۔ اسی لیے اس کتاب کو پڑھنے والے صرف زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں خیبر دکھا رہے تھے۔ آپ نے محسوس کیا یہ صرف آپ کو اس روئے عرض کے اوپر نہیں، یہ کیا رشتہ ہے، یہ تعلق یہ صرف پڑھنے والے نہیں تھے، جو قرآن کو سمجھنے والے تھے، جو آج پوری دنیا کے لیے آج ایک مشعل راہ بنے ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں فقرہ اور کہہ دوں، اب آپ نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ بھائی اب تو دور ہی نہیں رہا کہ کسی کی تعریف کریے، اب تو قصیدہ بھی دنیا تمہارا پڑھ رہی ہے۔ ارے واہ واہ، آخر تک ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے تو محسوس کرو، اب کب بولو گے، اب کب آواز اٹھاؤ گے؟ اب تو خاموشی توڑو، اب تو خاموشی کا روزہ توڑ دو، اس لیے کہ اب دنیا تمہاری ہے۔ حسن نصر اللہ تو کہہ کے گئے تھے کہ زمانہ تمہارا آنے والا ہے، دنیا تمہاری ہونے والی ہے۔ جب تمہارا قصیدہ پڑھا جائے گا، تمہارے قرآن کی تعریف ہوگی اور یہ کہا جائے گا، نہیں پہنچے، اب تو تمہارے بغل کا ایم پی بھی کہنے لگا کہ اگر چاہیے کہ اصلی اسلام دکھے تو مجلسوں میں آؤ، مجلسوں میں بیٹھو۔ نہیں پہنچے آپ، اسے بھی سمجھ میں آ گیا کہ اصلی اسلام کی ترجمانی یہی ہوتی ہے۔ ہم تو 1400 برس سے کہہ رہے ہیں آؤ مجلسوں میں، اس لیے کہ دلیل دے رہا ہوں کہ جو کمبخت 1400 برس سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اب تو وہی کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان یہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر۔ 1400 برس سے جو کمبخت ہمیں اور آپ کو کافر کہہ رہے تھے، اب تو وہی کہنے لگے کہ اصلی مسلمان یہی ہے، اصلی اسلام کے مترجم یہی ہیں، اصلی اسلام کی ترجمانی یہی ہے۔ آپ محسوس کریے، چونکہ یہی ہے قرآن، یہی ہے اصل تعلیم ہے قرآن۔ کیا ادھر قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ تو 56 ملک ہیں، کیا قرآن نہیں پڑھ رہے؟ بھیا ان کی ابتدا بھی قرآن سے، ان کا آغاز بھی قرآن سے، نہیں پہنچے آپ؟ ارے کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن تو ضرور پڑھتے ہیں، سمجھیں نہ سمجھیں، قرآن کا دکھاوا تو ضرور کرتے ہیں۔ ارے نہ صحیح، گردن ہلا کے ہی پڑھتے ہیں۔
اب آپ محسوس کریں اس مرحلے کو، آپ قدر کریے، آپ نہ چاہے جیسے بھی کہیے. اسی لیے ہم نے کہا کہ صرف حافظ نہ بنیے، محافظ قرآن بنیے. ارے بابا صرف حافظوں کا قصیدہ نہ پڑھیے بلکہ محافظوں کا بھی قصیدہ پڑھیے، محافظوں کو سمجھیے. یہ قرآن آپ کاش اس منزل پہ اگر پہنچ کے محسوس کر گئے تو شاید اپنے میں ایک گفتگو ہے، اپنے میں ایک بات ہے. کبھی آپ سوچئے آج یہ جو قرآن پوری دنیا کے لیے ایک محور بنا ہوا ہے، آج کیا وہ پڑھتے نہیں ہیں؟ وہ 56 ملک والے کیا اس کی تلاوت سے آشنا نہیں ہیں؟ نہیں، وہ اس کے مطالب سے آشنا نہیں ہیں، وہ اس کیریکٹر کو نکالتے ہی نہیں جس کیریکٹر کا قصیدہ. ابھی کوئی عام قصیدہ آپ پڑھنے لگے کسی کا، ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن دیکھیے. یہی تو ہم نے کہا قرآن نے اونچ نیچ، برادری، ذات پات اس سے ہٹ کے قرآن نے تذکرہ کیا. لقمان آپ سنیے قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. بڑی توجہ کریے گا. ممدوح اگر آپ نے سنے ہیں مصرے تو پہنچیے ممدوح تک. ہم نے قرآن، ہم نے لقمان کو حکمت دی، انشکر للہ. اب چاہے جیسے چاہے سنیے. اب پھر اس کے بعد اللہ نے فوراً کہا اے لقمان جب حکمت جیسی نعمت مل گئی تو اب آپ خدا کا شکر ادا کرو. اب چاہے جیسے مجلس سنیے. اللہ نے میسج تو بہت بڑا دیا کہ دیکھو جب نعمت ملے تو اتراؤ نہیں. ارے جب نعمت ملے تو اتراؤ نہیں بلکہ شکر خدا کرو. پھر کہہ رہا ہوں اگر مجلس میں آنے کی توفیق ملے تو اتراؤ نہیں کہ پہنچ گئے، شکر خدا کرو کہ سیدہ نے آنے کا موقع دیا. صلوات پڑھ محمد آل محمد کا. اس لیے تو میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد دیتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. بہت داد دی ہے میں نے آپ کو. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں. آخر تک یہ 2 مصروں کا استقبال تو کریے. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں. اور پھر 2 مصرے تو قیامت کر دیے. ارے یہ ان کی مہربانی ہے. کس کی؟ علی کی، زہرا کی، حسن کی، حسین کی. کیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ تشریف لاتے ہیں؟ مگر نہ یہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ یہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. ہمیں اگر یہاں آنے کا مل جائے تو سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے. ہم اگر مجلس میں پہنچ جائیں تو شکر کا مقام ہے. کم سے کم اسی بات پہ شکر کر لیں کہ ہمارا شمار بم پھینکنے والوں میں نہیں ہے. ارے واہ 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 واہ، اس لفظ کو محسوس کیا. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. بھیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا مجلس میں. کربلا میں حسین کی اذان نے جو 1400 برس سے الزامات تھا نا، شیعوں نے مارا. کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، کون حملہ کیا، کس نے مارا؟ بھیا فیصلہ تمہارے سامنے ہے. بنی امیہ کی اولادیں کل بھی حسینیت کے خلاف تھی، آج بھی خلاف ہے. میں جملہ بدلوں، کل بھی اللہ اکبر آل عمران کا دشمن ابو سفیان تھا. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. ہاتھوں کو بلند کر کے
لوگ مذہب تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب کیا ہے. مولوی صاحب مذہب بتائیے. مذہب خود سمجھیے، کیریکٹر سے پتہ چل جائے گا مذہب کیا ہے. یہ تو چل رہے تھے کربلا کی طرف، یہ تو جا رہے تھے حسین کی طرف. مارا کس نے؟ خمینی صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا تھا انہیں آپ زمزم سے بھی دھوتے رہو، نہیں پہنچے. تب بھی آل سعود آل یہود ہی رہیں گے. ارے یہ فقرے پہ تو بولنا تھا، حالات حاضرہ ہے، تمہاری ترجمانی ہے. مگر یہ یاد رکھیں یہ خبیث سمجھتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ قافلہ جو روا دوا ہے عشق کا، اس قافلے عشق کو تھام دیں، روک دیں، اس پر رکاوٹ آ جائے، لوگ آگے نہ بڑھیں. قسم خدا کی کل کا تجزیہ بتا رہا ہوں، فلائٹیں کم ہونی چاہیے تھی، فلائٹیں بڑھی نہیں. آپ اس کیفیت میں مجلسیں سنی نہیں آپ نے کہ اب فلائٹیں کم ہونی چاہیے تھی، مگر نجف کے ایئرپورٹ پر، بغداد کے ایئرپورٹ پر فلائٹیں بڑھی. اور پھر کہا جا رہا ہے اور فلائٹیں بڑھائیے اور فلائٹیں تیار کریے، شیعت آئے گی، شیعت پہنچے گی. میں دلیل دے رہا ہوں اس لیے کہ ان کمبختوں کو پتہ نہیں ہے موت سے تو ہمارا کھیلنے کا رشتہ بچپنے سے ہے. نہیں جملے کا حق تو بغیر دلیل کے ادا نہیں ہوگا. کیا ان کمبختوں کو کیا پتا کہ شیعت کا تعلق، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ان بموں سے، ان اسلحوں سے نہ. یہ قافلے عشق کبھی رکا ہے نہ رکنے والا ہے، بڑھوتری ہوتی رہے گی، مجمع بڑھتا رہے گا، کروڑوں کی تعداد میں پہنچے گا. اس لیے کہ مجمع یہاں کم نہیں ہو سکتا، جگہ کم پڑ جائے گی مگر تعداد کم نہیں بڑھے گی. اما دنیا کے کیمرے حیرت میں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، چھوٹی سی جگہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، مجمع بڑھتا جا رہا ہے. اما یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. دو ہی تو جگہ ہے جہاں پہ جگہ کم ہے مگر لوگ زیادہ ہیں. پڑھو، ایک تو فاطمہ کی چادر، علی بھی اسی میں، حسن بھی اسی میں، اور ایک حسین کی کربلا. جہاں جگہ کم ہے مگر افراد کی تعداد بڑھا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اس لیے کہ یہاں کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے. یہ میسج دینا ضروری ہے، ہوتے رہے، بم ہو، دھماکے ہوں، مگر یہ قافلہ عشق رکے گا نہیں، یہ حسین کی طرف بڑھتا جائے گا. اس لیے کہ شیعت کا امتیاز یہ رہا ہے، اسے جتنا مارا جائے گا اس کا خون اتنا چمک کے ابھر آئے گا. نہیں اب آپ سے میں دلیل تو مانگوں گا نہیں. آپ نے دیکھا نہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ اس رہبر کو مار کے نہیں رجیم چینج کر دیں گے. مگر ایک جملہ کہہ دو، وہ سوچ رہے تھے کہ رہبر کو ہٹائیں گے، نہیں پہنچے. اللہ اکبر، جملہ بہت بڑا ہے، جیسے چاہے سنیے. ایک رہبر کو مارا، جتنے چھوٹے تھے سب رہبر ہو گئے. اس فکرے کو محسوس کریں، یہ جتنے چھوٹے تھے سب رہبر ہو گئے. یہ سوچ، یہ فکر، یہ ملا کہاں سے؟ تو سب کربلا کی دیر ہے. یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. آپ بیٹھے ہیں آج اپنے لیے جان قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کے وجود کو، اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ اسی لیے. اور یہ سلسلہ اور یہ قافلہ عشق رکے گا نہیں، چاہے بم پھٹے، چاہے لوگ اس کے وجود کو ختم کر دیں. اس لیے کہ ہمارا رشتہ، اور موت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. خامنہئی صاحب کو بڑے بڑے جو سیکورٹی کونسل کے لوگ آ کے مشورہ دیتے تھے، سرکار جگہ بدل دیجئے،
لوکیشن بدل دیجئے، یہاں ہو جائیے، وہاں ہو جائیے۔ ایک ہمارے دوست نے بڑا بہترین فقرہ کہا خامنہئی صاحب کو مشورہ دیتے رہے، جگہ بدلیے، سنا ہوگا مگر اس نوعیت سے سنیے، لوکیشن بدلیے، یہاں ہو جائیے، وہاں ہو جائیے۔ خامنہئی صاحب کے نہیں بدلیں گے، جہاں ہیں وہی رہیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، نہ جگہ بدلی نہ لوکیشن بدلتی۔ آپ سمجھے نہیں، یہ جگہ بدل دیتا اگر اس کا امام علی نہ ہوتا۔ ارے کاش اس فقرے کو سنیے آپ، مجلس ہے شاید اسی پہ آخری مجلس ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ بدل دیتا، آپ اگر کاش اس فقرے کو سمجھے، اگر اس کا امام علی نہ ہوتا، اگر اس کا امام حسین نہ ہوتا، آپ سمجھے نہیں، سب علی سے کہہ رہے تھے قریش کی تلواریں ہیں، قریش کی تلواریں ہیں، اے علی جان کو خطرہ ہے۔ جملہ کہو، اما جس کا امام پستل نہیں بدلتا، اس کا غلام گھر کہاں سے؟ یہ اب تک میں نے جو پڑھا آپ کی خدمت میں، یہ معصوم کا تذکرہ نہیں ہے، یہ غیر ہی معصوم تو ہے، مگر جب کردار بلند ہوتا ہے تب قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی معیار قرآن کا ہے۔ آپ آئیے، قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور لقمان سے پھر کہا کہ شکر ادا کریں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا لقمان نبی ہیں؟ کیا لقمان امام ہیں؟ کیا لقمان ولی ہیں؟ کیا لقمان کے پاس کچھ ہے؟ میں اس لیے یہ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ آج دو لفظ پڑھنے کے بعد منبر پہ آ کے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے نام پہ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ آپ کسی غیر کا تذکرہ نہ کریے اہل بیت کے علاوہ۔ بھیا غلاموں کا تذکرہ نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ میرا امام کیسا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ بھائی چھت کے صلوات نہ پڑھیے، ایک مل کے بلند ترین۔ ہاں بات شروع ہو رہی ہے، آپ سن لیجئے اسی سے۔ کیا ہے؟ لقمان نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، مگر اللہ نے لقمان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو حکمت دی۔ اور ایک فقرہ کہہ دوں کہ سنیے، لقمان کو اللہ نے حکیم بنایا۔ سب دیکھیے خوش ہو جائیں گے، سب کے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ خدا کی طرف سے حکمت ملنا اور ہے، خود سے جھولا چھاپ حکیم بننا اور ہے۔ اپنے سے کوئی حکیم بن جائے وہ اور ہے، مگر خدا کی طرف سے اگر کسی کو حکمت ملتی ہے اس کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، لقمان نبی، پورا سورہ اللہ نے لقمان کے نام پہ اتارا، جبکہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے۔ آپ سمجھے نہیں، یہ مزاج اللہ بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں قابل ذکر ہونے کے لیے مولانا رضا صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سے بڑی خدماتیں ہیں ان کی یہاں پہ۔ سنیے، ہم جیسے غور کریے، اللہ نے مزاج سمجھایا کہ خدا کے یہاں قابل ذکر ہونے کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے، امام ہونا شرط نہیں ہے، معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ خدا کے یہاں قابل، کاش آپ بولتے، خدا کے یہاں قابل ذکر ہونے کے لیے کردار کا بلند ہونا شرط ہے، کیریکٹر کا بلند ہونا شرط ہے۔ اگر کردار بلند ہوگا تو اللہ تذکرہ کرے گا، اللہ ذکر کرے گا، اللہ تعریف کرے گا۔ اب اگر بیڑے میں نہ یہ فقرہ سنا گیا تو کہاں سنے گا؟ اگر کردار بلند ہے، بولو آخر تک، تو اللہ تذکرہ کرے گا، اللہ ذکر کرے گا۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نبی ہے، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے۔ اگر اس کا کردار بلند ہے تو اللہ قصیدہ پڑھے گا، اللہ تعریف کرے گا، اللہ اس کا قصیدہ پڑھے گا۔ نہیں پہنچے؟ اور یہی مزاج اللہ کے نمائندوں کا بھی ہے، اللہ کے انبیاء کا بھی ہے، اماموں کا بھی رہا۔ اور علی کا بھی مزاج یہی تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا کس کا ہے، یہ دیکھا کہ کردار بلند تھا تو علی نے کہا یہ میرا ہے۔ نہیں، مجلس کا فقرہ ہے، کردار چاہے جیسا رہا، اللہ اکبر، باپ چاہے جیسا رہا ہو، بیٹے کا کردار بلند تھا تو علی نے کہا یہ میرا ہے۔ اور سگا چچا تھا، کردار خراب تھا
کریکٹر جب پورا ہوتا ہے تو چاہے جیسا ہو، لقمان کا کریکٹر مضبوط تھا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، خوب تعریف کی، اور لقمان کی نہیں، لقمان کے بچوں کا بھی قصیدہ پڑھا اور خوب کہا اے لقمان آپ کے بچے بہت اچھے ہیں۔ مجلس ہے، کچھ میسج بھی لے جائیے اس بات کو، اور ہونا بھی چاہیے۔ لقمان کے بچوں کی تعریف اس لیے کی کہ بچوں کو پرورش اچھی ملی۔ ارے واہ واہ، بچوں کو پرورش بہت اچھی ملی۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی باپ اچھی پرورش کر دے تو اللہ بچوں کا بھی قصیدہ پڑھتا ہے، اللہ بچوں کی بھی تعریف کرتا ہے، اللہ بچوں کا بھی قصیدہ پڑھتا ہے، اور خوب قصیدہ پڑھا۔ کیوں؟ ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات کہہ دوں آپ کے سامنے۔ لقمان کے بچوں کا قصیدہ اس لیے پڑھا چونکہ لقمان کے بچے آگ لگانا نہیں جانتے تھے، وہ آگ بجھانا جانتے تھے۔ ارے آپ نے اس فقرے پہ شاید محسوس ہی نہیں کیا، لقمان کے بچے آگ لگانا نہیں جانتے تھے۔ آگ لگانا بہت آسان ہے، جاڑے میں دیکھتے ہوں گے آپ، اب یہاں تو نگر پالیکا نہیں ہے ورنہ شہروں میں ہوتا ہے، نگر پالیکا والے صرف لکڑی گرا کے چلے جاتے ہیں، آگ نہیں لگاتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے آگ لگانے والے بہت ہیں۔ ارے صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں انہیں بھی پتا ہے کہ آگ لگانے والے یہاں بہت مل جائیں گے، آگ بجھانے والے نہیں ہیں۔ اب مجلس صاحب چاہے جس طرح عنوان سے آپ سنیے، لقمان کے بچے کہیں اختلاف ہو جائے، دو گاؤں میں لڑائی ہو جائے، دو گاؤں میں جھگڑا ہو جائے، ان کے بچے جائیں جھگڑے کو حل کریں، جھگڑے کو معاملے کو سالو کریں۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو لقمان کے بچے پہنچ جائیں کہ بھیا جھگڑا کیوں کر رہے ہو، لڑائی کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے۔ ان کے بچے صلح سباٹ زیادہ کرائیں، حل کریں، جھگڑا نہیں ہونے دیں۔ کہتے دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کا غریب بات، دیکھیے آپ بہت اچھے سے سمجھیں گے، خود سمجھتے ہیں، باپ کے جانے کے بعد جھگڑا ہوتا ہی جائیداد پہ ہے، ہوتا ہی اسی پہ۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پہ چھوٹی سی زمین کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اس کو مارنے پہ تلا، یہ اس کو مارنے پہ تلا۔ لقمان کے بچے پہنچے، بھیا جھگڑا کیوں کر رہے ہو، تم تو بھائی ہو۔ کہا ارے ابا نے زمین ہمیں دی ہے، کمبخت کہہ رہا ہے کہ میری ہے۔ اس سے پوچھا کیوں؟ کہ ابا نے ہمیں دی ہے، یہ کہہ رہا ہے میری ہے، ہم تو اسے مار دیں گے، ختم کر دیتے ہیں، جو زندہ رہے گا وہ لے گا۔ لقمان کے بچوں نے کہا دلیل دو، دونوں نے دلیل دی، باپ کی تحریر دکھا دی کہ یہ دیکھو میرے پاس ہے۔ لقمان کے بچے پھنس گئے، بھائی دلیل تو دونوں کے پاس ہے، کیسے حل کریں؟ پھر وہ دونوں وہ چھٹ گئے، کہا کہ آپ ہٹیے، آپ اب ہم اس کو مار کے ختم کریں گے، زمین لے لیں گے۔ سنیے آپ، لقمان کے بچوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے پاس ابھی بھی راستہ ہے۔ کہ کیا؟ کہ چلو زمین سے پوچھ لینا کہ کس کی ہے۔ ارے اس فقرے پہ تو کاش اگر آخری تک نہ بولو، چلو زمین سے پوچھ لینا کہ کس کی ہے۔ کاش اب بزرگ ہے نہ تائید کہنے، کہا چلو زمین سے پوچھیں۔ ارے پھر کہہ دوں ابو تراب کے عاشق ہو، ابھی بھی پیچھے ہاتھ نہیں اٹھے، اگر ابو تراب کے عاشق اس پہ نہ بولے تو کون بولے گا؟ کہا کہہ رہے چلو زمین سے پوچھ لینا کہ کس کی ہے۔ ان کے بچوں نے کہا بیوقوف نہ بناؤ، زمین کیا بتائے گی کہ کس کی ہے؟ کہا یہی تو بتائے گی، ہم ہیں نا، چلو نہ بلوایا تو ہم بھی لقمان کے بیٹے نہیں پہنچو، ڈارے نہیں بلوایا تو ہم بھی لقمان کے بیٹے نہیں، لے گئے، توجہ کریے، اور کھڑا کیا دونوں کو زمین کے سامنے، اور کھڑا کر کے کہا اے زمین اب بتا تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ لقمان کے بیٹوں نے کہا بتا۔ زمین نے کہا یہ دونوں پاگل ہیں، یہ دونوں بے وقوف ہیں، یہ دونوں اندھے ہیں، میں نہ اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، میں دونوں کی نہیں ہوں۔ لقمان کے بچوں نے کہا پھر کس کی ہو؟ کہا میں دونوں کی نہیں ہوں مگر یہ دونوں میرے ہیں۔ ارے اب تو بولو، میں دونوں کی نہیں ہوں مگر یہ دونوں میرے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب مریں گے تو میرے ہی